السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. عزت و احترام کے قابل بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہے جو تنے تنہا ہمارا خالق، رازق اور مالک، مدبر انس و جاں ہے۔ محترم حضرات، عید الفطر کے اس خطبے میں مختصر سے وقت میں آپ کو ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہم تمام مسلمان رمضان کا مہینہ گزار کر رمضان کے اختتام کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہوئے عید کی نماز ابھی پڑھے ہیں۔ رمضان کے آخری دنوں میں خاص کر کے ہم میں سے ہر ایک بھائی بہن یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہماری عبادت کو قبول کرے۔ ہماری محنت ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے، ہماری دعائیں ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کی مغفرت کے مستحق بن جائیں، اللہ کی معافی کے مستحق بن جائیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی دعا ہے، بہت اچھی تمنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت ضروری کام کرنا باقی ہے جس کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کے مستحق اپنے آپ کو بنانا ہے، اور وہ کام یہ ہے اللہ کی معافی، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ انسانوں کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان میں بھی اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ، بغض و عداوت، نفرت نہ رکھیں، بلکہ ہر ایک کے لیے اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں۔ قرآن مجید کا ایک بہترین سورہ ہے سورۃ النور، اس کی 22ویں آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا عظمت والے، سعت اور قدرت رکھنے والے، طاقت رکھنے والے، دولت رکھنے والے اہل ایمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مسکین، اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکلنے والے اور ایسے غریب لوگوں کو وہ کوئی بھی قسم کی مدد نہیں کریں گے، ایسی قسم ہرگز نہیں کھانا چاہیے، بلکہ یہ چاہیے کہ وہ معاف کریں، درگزر کریں۔ یہ آیت کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں
ہم میں سے اکثر کو اس کا علم ہونا چاہیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا منافقوں کے سردار نے الزام لگایا، تو بھی کس پر؟ امہات المؤمنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا، بہتان لگایا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینہ پریشان تھے۔ بعد میں اللہ نے وحی نازل کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پاک قرار دیا۔ وہ الزامات، وہ بہتان سب بے بنیاد تھے، غلط تھے۔ حضرت عائشہ پاک دامن ہیں۔ اللہ نے گواہی دی۔ جب اللہ نے گواہی دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ حضرت عائشہ پر الزام لگائے، اس میں منافقوں کے ساتھ بعض پکے سچے مسلمان بھی آ گئے، اور اس میں سے ایک صحابی تھے حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، غریب تھے، مسکین تھے۔ حضرت ابوبکر کیا کیا کرتے؟ ہر مہینہ ان کو وظیفہ دیتے، کچھ پیسہ دیتے، ان کی مدد کرتے، ان کا گھر بار چلنے کے لیے اپنی دولت کے ذریعے سے سہارا دیے ہوتے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے میری بیٹی نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگانے والوں میں یہ انسان بھی ہے، جو انسان ایک معنی کے اعتبار سے میرے پیسوں پہ پل رہا ہے، میری دولت پہ پل رہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انسان تھے، فطرت ہے انسان کی، ایسے موقع پر ناراضگی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے اور قسم کھا لیے کہ اللہ کی قسم میں وہ انسان کی کبھی مدد نہیں کروں گا، کبھی اس کا سہارا نہیں بنوں گا، قسم کھا لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی جس میں اللہ نے کہا کہ اولو الفضل لوگوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضل دیا ہے، ایک مرتبہ دیا ہے، ایسے لوگوں کو ایسی قسمیں نہیں کھانا چاہیے، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں، درگزر کریں، چھوڑ دیں، اپنے دل سے نکال دیں، بھلا دیں، اور معاف کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کے مستحق بنے۔ سورہ نور کی 22ویں آیت ایک بار ضرور پڑھیں۔ اللہ نے اس آیت میں ایک بہت اہم بات بتائی۔ اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم انسانوں کو معاف کرو، تم اپنے دشمنوں کو درگزر کرو، اپنے دلوں میں جن کے بارے میں کینہ کپٹ ہے ان کو نکال کے پھینک دو اور بھلا دو۔ میرے بھائیوں، یہاں ہمیں بات سمجھنا چاہیے، انسان ہے، ہم سب انسان ہیں، انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلم گھرانوں میں نفرتیں، دشمنیاں، عداوتیں ایسی پھیلی ہیں، خاندان نسلوں تک دشمنیاں چلتی ہیں۔ آج ہمارے گھروں کی حالت، ہمارے خاندانوں کی حالت یہ ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بہنوں کے درمیان میں جھگڑے ہیں، رشتہ داروں کے درمیان میں دشمنیاں سالوں سال تک پال رہے ہیں۔ اپنے چاہنے والوں میں، مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دلوں میں ایسا بغض و عداوت، نفرت، کینہ کپٹ، حسد، جلن اتنا بھرا کے رکھے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ غیر بھی ہم سے اتنی دشمنی نہیں کرتا جتنا ہمارا اپنا کرتا ہے۔ ہندو کرسچن کے دل میں بھی ہمارے لیے اتنی نفرت نہیں ہوگی جتنے میرے اپنے بھائیوں کے درمیان ہے، جتنے میرے اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں ہے، اور جنہیں میں اپنا سمجھتا ہوں وہ آج میرے اپنے نہیں رہے۔ یہ آج ہر ایک گھر کی حالت ہے،
ہر ایک خاندان کی حالت ہے۔ میرے بھائیوں، سوچئے آپ کہ آخر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا ایمان کیا بس اتنا ہے کہ ہم عبادت کے لیے تو مسجد میں آ جائیں، نیکی کرنے کے لیے تو ہم مسجد میں آ جائیں، لیکن جب اپنے گھروں میں جائیں، رشتہ داروں کے بیچ میں جائیں، رشتہ دار ہمارے گھروں میں آئیں تو ہمارے چہرے پہ نہ مسکراہٹ ہے، ہمارے دلوں میں اتنی عداوت ہے، اتنا بغض بھرا ہے، کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اگر قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہوتا تو ہم کچے چبا جاتے لوگوں کو۔ ایسا بغض، ایسی نفرتیں لے کے پال رہے۔ ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں دیکھیے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک طرف اسلام مسلمانوں کے دشمن پورے ایک قوت ہو کر، ایک طاقت ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نکال باہر بھگانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور ادھر ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں، ایک کو دوسرے سے نہیں جمتا ہے، اس کو اس سے نہیں جمتا ہے، یہ مسجد والے کو اس مسجد والے سے نہیں جمتا ہے، یہ بھائی کو اس بھائی سے نہیں جمتا ہے۔ یہ آخر آپ نے کس اسلام کو سمجھا ہے؟ یہ آخر آپ کس قرآن پہ ایمان رکھ رہے ہیں؟ یہ قرآن تو ہمارے لیے پیغام محبت ہے، یہ قرآن تو ہمارے لیے اخوت کا پیغام ہے۔ بچپن سے ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ارے پرائے کو چھوڑو، ہم اپنے بھائی کو بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائی، ہماری زندگی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے شاشوتم ہیں، ہمارے لیے ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور آج اسی بیس پہ لڑائیاں چل رہی ہیں، جھگڑے چل رہے ہیں، دشمنیاں پال رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے دل کو بڑا رکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے، زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں نا، بہت ساری باتیں جو آپ سنتے ہیں، سن کے انسنی کر دو، سن کے بھی درگزر کر دو، لائٹ لے لو، چھوڑ دو، معاف کرنا سیکھو۔ جب آپ معاف کرنا سیکھیں گے نا، حضرت ایاز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جو انسان معاف کرنا سیکھ لیتا ہے وہ رات میں سکون کی نیند سوتا ہے۔ جو انسان معاف کرنا سیکھ لیتا ہے وہ رات سکون کی نیند سو جاتا ہے، اور جو ذری بات پہ دل میں بٹھا لیتا ہے، سوچتا ہے، اس کو لے کر کے اور مسئلے کو آگے لے کر جاتا ہے بات پہ، ایسا انسان رات میں بستر پہ سوتا نہیں بلکہ کروٹیں بدلتا ہے، کبھی یہ کروٹ بدلتا ہے، کبھی وہ کروٹ بدلتا ہے، اس کے دل میں کبھی یہ خیال آتا ہے، کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی پانی پینے کے لیے نکل جاتا ہے، اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، وہ کبھی اچانک سے ڈر کے اٹھ کے خوف کھانے لگتا ہے۔ کیوں؟ دلوں میں ایسا بھر کے رکھے ہیں کہ وہ دلوں کی نفرت آپ کو چین سے سونے نہیں دے رہی ہے۔ اور آج یہ حقیقت ہے ہماری کہ ہم اس بات کو لے کر، اس مسئلے کو لے کر ہماری زندگی میں آدھے سے زیادہ پریشانیاں اس مسئلے کو لے کے ہے۔ آپ جب اپنی ایک بار کر کے دیکھیں، آپ اپنے دل سے یہ ساری چیزیں صاف کر کے دیکھیں، آپ کو جو سکون ملے گا، سبحان اللہ، یہ تو دنیا کا سکون ہے۔ اگر آخرت کی بات کریں، ایک حدیث ضرور سناؤں گا آپ کو۔ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4770 پر 7 میں یہ حدیث بیان کی۔ سنیے گا میرے بھائی، اور وہ لوگ جو اپنے دلوں میں دشمنیاں پال رہے ہیں وہ سنیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق ثم يخيره من الحور العين ما شاء۔ یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ سنیے آپ۔ جو انسان اپنے دل میں کسی کے بارے میں نفرت پالتا ہے، غصہ لاتا ہے، اور اس کے بعد غصہ نفرت کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، پھر بھی معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، پیارے نبی کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن پوری مخلوقات کے سامنے اسے بلائیں گے،
اس بندے کو بلائیں گے، اس مسلمان کو بلائیں گے، اور پھر کہیں گے ثم یخیرہ من الحور العین ما شاء، کہیں گے یہ جنت ہے، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ جنت کی حوریں ہیں، تم ان میں سے جسے چاہے پسند کر لو، تم جنت کی یہ نعمتوں میں سے جسے چاہے اپنا لو، بنا لو، یہ تمہارے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون؟ وہ جو طاقت ہونے کے باوجود معاف کرتا ہے۔ ایک ہے کہ مجبور ہو کے معاف کرنا، میرے میں دم نہیں ہے آپ سے بدلہ لینے کی، معاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے معاف کر رہے ہیں، لیکن جب میں پاور میں آتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی میں معاف کر دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں چھوڑتا ہوں، یہ فضیلت کا مستحق بنتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، جب بلی رہتی ہے ویسا ہی کرتی ہے، اور جب شیر بننے کا موقع آتا ہے کسی کو نہیں بخشتی، کسی کو نہیں چھوڑتی ہے۔ اور انسان بھی جانوروں کی صفت رکھنے والے ہیں، جب طاقت آتی ہے، دبدبا آتا ہے، کچھ ہاتھ میں آ جاتا ہے، کچھ چار لوگ پیچھے آ جاتے ہیں، انسان تن تنانے لگتا ہے، انسان انگلیاں اٹھانے لگتا ہے، زبان چلانے لگتا ہے اپنے لوگوں پر۔ کیا کریں گے بھائی آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ یہ ساری چیزیں پال کر کے آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ یہ ساری چیزیں پالیں گے، دو بہت بڑے نقصان ہوں گے آپ کو، دو بہت بڑے نقصان ہوں گے۔ وہ مسلمان جو اپنے دلوں میں کینہ کپٹ پال کے رکھتے ہیں، لوگوں سے ملنساری نہیں رکھتے ہیں، دشمنیاں رکھتے ہیں، رشتہ داروں سے بچھڑ کے ہیں اور سالوں سال چل رہے ہیں، بہت سارے ہیں۔ میں مختصر دو باتیں بتاتا ہوں۔ پہلی بات، پہلا بڑا نقصان یہ ہے، اگر آپ اپنے دلوں میں ایسا ہی بغض و عداوت دشمنیاں رکھیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے خاص حدیث ہے، سن رہے ہیں؟ ایک خاص حدیث ہے۔ حدیث امام مسلم نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 2560 پر 5 میں بیان کیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ پیارے نبی نے فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات، ہر پیر کو ہر جمعرات کو کھلتے ہیں جنت کے دروازے۔ انسانوں کے نام اعمال فرشتے لے کر جاتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ بندوں کے نام اعمال دیکھتے ہیں، اس میں جو کمیاں ہیں، غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن دو طرح کے ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو کبھی نہیں معاف کرتے۔ ایک الا لمشرکن، جو شرک کرنے والا ہے، جو مشرک ہے، مشرک انسان کی مغفرت اللہ ہرگز نہیں کریں گے۔ اور دوسرا کون ہے؟ دوسرے یہ ہمارے بھائیاں ہیں، یہ ہم لوگ ہیں۔ الا لمشاحن، وہ انسان جو اپنے بھائی سے، اپنے دوسرے بھائی سے دشمنی رکھ رہا ہے، بات چیت کرنا بند کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے معلوم؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بولیں گے، جو فرشتے نام اعمال لے کے گئے ہیں، بولیں گے انظروا، جاؤ جا کے دیکھو، چھوڑ دو ان کو ان کی حالت پہ۔ کب تک؟ حتی یصطلحا، جب تک کہ وہ دونوں آپس میں صلح صفائی کر لے کے، کمپرومائز کر لے کے راضی نہیں ہو جاتے، بات چیت نہیں کرتے، دلوں سے وہ غصہ، وہ دشمنی نکال کے پھینکتے نہیں، اس وقت تک ان کا پورا مسئلہ کیا ہے؟ پینڈنگ ہے۔ ایسے ہی کون؟ ایک مشرک اور دوسرا یہ لوگ۔ اب بتائیں جی، مشرک کے برابر اس انسان کو رکھا جا رہا ہے جو مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں سے دشمنیاں پالتا ہے، نفرتیں رکھتا ہے۔ یہ پہلا بڑا نقصان ہے۔ اور دوسرا بڑا نقصان رمضان سے جڑ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحموا ترحموا۔ پیارے نبی نے فرمایا لوگوں زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ زمین والوں کو معاف کرتے جاؤ، آسمانوں والا تمہیں معاف کرے گا۔ اور اسی معنی میں یہ آیت الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ میرے بھائی، ہم بہت سنتے ہیں لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو بہت پیچھے جاتے ہیں۔ عمل کیسا کرنا معلوم؟ چلو جو بات شروع میں شروع کیا پھر وہیں آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر یہ آیت نازل ہوئی نا،
جب یہ آیت نازل ہوتی ہے اللہ جب یہ پوچھتے ہیں الا تحبون کیا تم یہ نہیں چاہتے ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم پھر لوگوں کو معاف کرو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر بلا واللہ یا ربنا بلا واللہ یا ربنا نحب ان تغفر لنا اے اللہ کیوں نہیں ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کرے. اور پھر فوراً گئے جس بندے کے بارے میں دل میں یہ قسم کھا لیے جا کے معافی مانگ لیے اور بولے کہ نہیں میں آئندہ سے تمہیں برابر تمہیں سہارا دوں گا تمہیں مال دوں گا تمہارے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں اپنی قسم واپس لے لیتا ہوں. قسم کا کفارہ ادا کر دیا. کون گئے معافی کے لیے؟ کون گئے؟ ابو بکر گئے. اس امت کا سب سے افضل انسان سب سے بہترین انسان خود سے آگے بڑھ کے جا کے معافی مانگ رہا ہے. کیوں پتا ہے؟ انہیں نبی کی یہ نصیحت دل میں تھی ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. بندہ جب معاف کرتا ہے معافی مانگتا ہے لوگوں کی نظروں میں ہو سکتا ہے کہ چھوٹا بن جائے لیکن اللہ کی نظر میں عزت دار بنے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم بہت چھوٹی سوچ رکھتے ہیں پتہ ہے آپ کو بہت چھوٹی سوچ ہے ہماری. ہم سمجھتے ہیں کہ میں کیوں معافی مانگوں میں کیوں جاؤں میں کیوں سلام کروں میں کیوں اس کے گھر کو جاؤں وہ اسے اگر ہے تو آن دے نہیں تو جان دے مجھے کیا پڑی ہے. نہیں اگر آپ دل میں یہی سوچ ہے تو پھر آپ وہ حدیث مت بھولیے اب بھی مت بھولیے آپ کہ پیر اور جمعرات کو کیا ابھی رمضان ہے رمضان میں آپ دعائیں پڑھے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے ہمیں بھی معاف فرما. اللہ سے ایک طرف معافی چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف انسانوں کا بغض نفرتیں دل میں ایسا بھرا کے رکھیں کہ دل چھوٹا پڑ رہا ہے. یہ دل اگر پورے جسم میں بھی ہوتا تو کم پڑتا. اتنی نفرتیں ہیں اتنی عداوتیں ہیں. میرے بھائیوں معاف کرنا سیکھو. اور آج رمضان ہے عید ہے عید کے بعد آپ اپنے گھر جاتے ہیں ملتے ہیں سلام کرتے ہیں عید کی مبارکبادی دیتے ہیں تقبل اللہ کہتے ہیں یغفر اللہ کہتے ہیں اللہ مجھے بھی معاف کرے آپ کو بھی معاف کرے اور گلے لگاتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ میں اپنے بھائی سے جب گلے لگاؤں تو میرے دل سے بھی وہ کینہ کپٹ نکال کے دل سے دل لگاؤں. یہ جسم سے جسم کب تک ملائیں گے آپ اپنے دل میں اتنا بھر کر کے آپ سلام کریں ہاتھ ملائیں گلے ملائیں اور پھر دلوں میں اتنی بغض ہے اتنی دشمنیاں ہیں. آپ سوچیں کہ آخر اللہ ہمیں معاف کیسے کرے گا. جو چیزوں کو دیکھ کے آپ دنیا میں لڑائی جھگڑے اختلافات کر رہے ہیں دنیا کی سیاست کو دیکھ کر لڑنے والوں دنیا کی دولت کی خاطر رشتہ داریوں کو توڑنے والوں دنیا کی آستیوں جائیداد کی خاطر بچھڑنے والوں جاؤ معافی مانگ لو صلح صفائی کر لو کمپرومائز کر لو. اپنے جسم کو پاک کرنے کے ساتھ عید کے دن جسم کو دھو کے آئے کپڑے پاک پہنے کپڑے سفید پہنے اس کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنے دل کو پاک بنائیے. دل پاک علامہ اقبال علیہ الرحمن نے کہا دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں مسلمان ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. اللہ اکبر. کہا کہ اگر عبادتوں کی بات کریں عبادت کے مسئلے مسائل ابلیس کو بھی پتا تھے لیکن اگر دل پاک نہیں ہے تو پاک ہو سکتا نہیں مسلمان کبھی پاک ہو سکتا نہیں. میرے بھائی یہ دنیا کی جو چیزوں کو دیکھ کر بہت بہت افسوس ہوتا ہے. اسی لیے آج یہ پیغام آپ کو سنا رہا ہوں. آپ اگر اپنے گھروں میں سب سے بڑھ کے افسوس کب ہوتا ہے معلوم خونی اولاد ماں باپ سے بچھڑ جاتی ہے. بھائی بہن جو بچپن میں دن میں لڑتے تھے رات میں مل کے ایک ساتھ سو جاتے تھے معافی مانگ لیتے تھے آج وہ بھائیوں کے بیچ میں اتنی دوریاں کیوں آ گئی ہیں. کیا ہم ویسا نہیں بن سکتے کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے. وہ بھائی بہن جو ایک ماں کی اولاد ہوتی ہیں ان کے دلوں میں آستیوں کو لے کر دولت کو لے کر رشتوں کو لے کر کتنی عداوت ہے. آخر اب کب تک رہیں گے. جی دنیا میں ہے
ایک 4 سال زیادہ جی لیں گے، کم جی لیں گے، لیکن جاتے ہوئے یہ مت سوچو کہ آپ جن دولتوں کی بنیاد پر، آستیوں کی بنیاد پر، یہ پاور طاقت کی بنیاد پر جو لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ کسی سے نہیں آئے گا، اکیلے جائیں گے، اور 4 کاندھے ہوں گے جو ہمیں اٹھائیں گے۔ کوشش کرو کہ وہ 4 کاندھا دینے والے خوشی سے دیں، دعائیں دیتے ہوئے دیں، دلوں کو صاف رکھ کے اٹھائیں۔ اور یہ دنیا جو آ کے ہمارے جنازے پہ نماز پڑھتی ہے، کاندھا دیتی ہے، خبر پہ مٹی ڈالتی ہے، وہ لوگ کم سے کم ایسے ہوں کہ جن کے بارے میں ہمارے دل پاک ہوں۔ اتنی نفرتیں لے کے، اتنی دشمنیاں پال کے، اتنا بغض کینہ کپٹ رکھے، آخر مٹی میں تو ہی ملنا ہے، وہاں جا کے کیا کرو گے؟ وہاں جانے کے بعد تو معافی کا کوئی بھی طریقہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، واپس آنے کا کوئی چانس نہیں۔ جب اللہ نے موقع دیا ہے، سانس دی ہے، بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں اگر بڑے چھوٹے سے معافی کا مسئلہ ہوتا، ابو بکر کبھی آگے نہیں بڑھتے، لیکن ابو بکر آگے بڑھے۔ انہیں پتا تھا معافی مانگنے سے، معاف کرنے سے آدمی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ آدمی اگر خود سے آگے بڑھے، اللہ کی نظر میں بہتر ہے۔ پیارے نبی نے تو فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ۔ 2 آدمی بات نہیں کر رہے، اگر اس میں سے کوئی آگے بڑھ کے سلام کر لیتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ بہتر ہے جو آگے بڑھ کے سلام کر رہا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھ کے سلام کروں تو میری شان گھٹ جائے گی۔ کیسی زندگیاں جی رہے ہیں، اور زندگیوں میں آپ دیکھ سنیں، زندگی میں اتنی کدورتیں رکھ کر، اتنا زہر دل میں پال کے آپ سجدے کریں، نمازیں پڑھیں، گلے ملائیں، دعائیں دیں، کیسے قبول ہوں گی؟ آخر کیسے قبول ہوں گی؟ سوچنے کی بات ہے نہیں۔ ہاں، وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کرو گے، وَتَغْفِرُوا، درگزر کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، آخری بات ہے، ہاں، اپنے دل سے، سچے دل سے توبہ کریں، دشمنیوں سے، نفرتوں سے، عداوتوں سے، کینہ کپٹ سے۔ اور یہ آج کی عید، آج کا یہ دن آپ کی زندگی میں معافی کا دن بن جائے۔ جن سے لڑائیاں، دشمنیاں، عداوتیں پالے ہیں، اللہ کی خاطر، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کی نظر میں بڑا بننے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سننے کی وجہ سے آپ آگے بڑھیں، اپنے دلوں کو پاک رکھیں، بھائی بھائی سے گلے ملائیں، بھائی بہنوں کے گھر جائیں، رشتہ دار سے گلے لگائیں۔ معاف کرنے سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، معاف کرنے سے زندگی کا سکون نصیب ہوتا ہے، معاف مانگنے سے، معاف کرنے سے سنگ دل انسان، پتھر دل انسان بھی پگھل جاتا ہے، ظالم انسان بھی رحم دل بن جاتا ہے۔ اور وہ انسان جو اپنے دلوں میں سالوں کی دشمنی پالی ہو، ایک مسکراہٹ، ایک سلام، آگے بڑھ کر بھائی معاف کر دیجئے، آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا، یہ ایک جملہ ہماری زندگیوں میں کتنا امن و سکون لا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھیں، ہمیں اس کا سکون کا اندازہ نہیں ہے۔ کوشش کریں ہماری یہ عید، ہمارا آج کا یہ دن معافی کا دن بن جائے، ہمارا یہ دن دشمنیوں کو ختم کر کے صرف جسم سے جسم نہیں بلکہ گلے لگاتے ہوئے دلوں کو پاک کر کے گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب العالمین سے، اے اللہ ہمارے ہر ایک بھائی کو جو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی یہ چند باتیں، رسول اللہ کی یہ چند باتیں پہنچانا میری ذمہ داری تھی، میں نے پہنچایا۔ اللہ کے لیے یہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کو عورتوں کی طرف سے بھی یہ پہل ہونا چاہیے، ورنہ عورتوں کی طرف سے کہیں کمی بیشی ہو، گھرانے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کو بھی رشتوں کو ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے 4 پیسے، 4 دولت اور 4 ایکڑ زمین کی خاطر، 4 سینٹ زمین کی خاطر بھائی بھائی سے جدا ہونے، اپنے اپنوں سے کٹنے سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رمضان کے اختتام پر ہم جب جمع ہوئے ہیں، اے اللہ سب سے پہلے ہم تجھ سے مغفرت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ ہم میں سے ہر بھائی ہر بہن کی مغفرت فرما، اور اس کے ساتھ تیری معافی طلب کرتے ہوئے لوگوں کو بھی معاف کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ آگے بڑھ کر کے ہمیں معافی مانگنے، معاف کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ دنیا والے کیا کہتے ہیں اس سے بڑھ کر تیری نظر میں عزت والا بننے کی توفیق عطا فرما۔ انسانوں سے بڑھ کر انسانوں کا خالق رب العالمین کی نظر میں عزت دار بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے،
اے اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما لے، اے اللہ اعتکاف کی عبادت کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری قرآن کی تلاوت کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے زکوٰۃ و صدقات و خیرات کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم میں سے جس بھائی نے رمضان کے مہینے میں اپنی طاقت بھر جو بھی نیکی کی ہے اے اللہ اس نیکی کو قبول فرما لے، اے اللہ مسجد سے جڑے ہر آدمی کو مسجد میں خرچ کیے ہر ایک روپیے کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، کھلایا ہے، افطار میں، سحری میں، اپنے کسی بھی مال کے حصے کے ذریعے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو قبول فرمائے اور ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو گھروں میں لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو، نوجوانوں کو صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اے اللہ عید کے دن ہمیں اپنے جسموں کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ اپنے دلوں کو بھی پاک و صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے سچی خوشی اور صحیح سکون حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس وقت تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطینی مسلمان اب بھی تیری مدد کے منتظر ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطینی ماؤں بہنوں کی مدد فرما، فلسطینی بچوں کی مدد فرما، فلسطینی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کو اس کے صحیح حقداروں تک پہنچا دے۔ اے اللہ ائمۃ الحرمین کی حفاظت فرما، حرم کی حفاظت فرما، حرمین کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما، ان پہ رحم فرما۔ ہماری ہر جائز تمناؤں اور ارادوں کو اے اللہ شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔